ذمہ دار یہاں آ کر جمع ہو گئے، ایک شکر کا مقام ہے۔ جس عنوان پر ہم جمع ہوئے ہیں یہ عنوان ہمارے سارے اکابر کے دل کا درد رہا ہے۔ وہ درد ان کا یہ تھا کہ ہماری آنے والی نسل کا کیا ہوگا، ہمارے آنے والے بچوں کا کیا ہوگا، ان کے دین کا کیا ہوگا، ان کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی، ان تک دین کیسے پہنچے گا، ہماری آنے والی نسلیں وہ ان تک دین کیسے پہنچے، یہ تمام اکابر کے دل کا درد رہا ہے۔ مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ دیوبند کے اولین استادوں میں ہیں۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں وہ آگے تھے، انگریز نے ان کو پکڑ کر مالٹا میں قید کیا تھا۔ مالٹا یورپ میں ہے، وہاں ان کو قید کیا تھا۔ واپسی پر انہوں نے ایک بیان دیا، فرمایا کہ میں نے مالٹا کی جیل کی تنہائیوں میں غور کیا۔ جیل کی تنہائیاں، وہاں کون ہے، بات کرنے کے لیے کون ہے، اور وہ بھی یورپ کی جیل، مالٹا یورپ میں ہے۔ میں نے جیل کی تنہائیوں میں غور کیا کہ مسلمانوں کی جو صورتحال ہے اس کا کیا علاج ہے، تو مجھے دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا، گھر گھر محلے محلے میں اتنے مکتب قائم ہو جائیں کہ کوئی بچہ مکتب سے بے بہرا نہ رہے۔ یہ اسی سے ان کے دین کی حفاظت ہوگی، آنے والی نسلوں کی حفاظت ہوگی ان کے دین کی۔ یہ مولانا محمود الحسن صاحب سارے ہمارے بڑے علماء کے استاد ہیں، سارے بڑے جتنے علماء ہیں ہمارے، وہ سب ان سب کے استاد ہیں۔ کسی نے مولانا محمود الحسن صاحب سے پوچھا کہ حضرت سب نے تو کتابیں لکھی ہیں، بے شمار کتابیں، آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی؟ تو فرمایا کہ یہ سب میری کتابیں ہیں، مولانا حسین احمد بندی، مولانا اشرف علی تھانوی، مولانا کی مفتی کفایت اللہ دہلوی، مولانا شبیر احمد عثمانی، مولانا اندر شاہ کشمیری، فرمایا یہ سب میری کتابیں ہیں، یہ سب ان کے شاگرد تھے جن سے دنیا میں علم پھیلا ہے، پوری دنیا میں علم پھیلا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مسلمانوں کی اس کا علاج یہ ہے کہ جگہ جگہ مکتب قائم ہو اور ہمارے بچوں کو دین سکھایا جائے، قرآن سکھایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ درد ہمارے سب دنیا سے جو چلے گئے ان کا بھی، اور جو دنیا میں ہیں ان کا بھی یہ دل کا درد ہے کہ ہماری نسلوں کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی۔ پہلے دین پہنچے ان کے پاس، پہنچا ہی نہیں تو حفاظت کیا کریں گے بھائی؟ ارے جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں اس کی آپ کیا حفاظت کرو گے؟ آپ اسی چیز کی حفاظت کرو گے جو تمہارے پاس ہے۔ تو ان بچوں تک دین پہنچے تو پھر حفاظت کا مسئلہ ہے۔ اگر ان کے پاس دین ہی نہیں پہنچا تو پھر حفاظت کہاں، کس چیز کی کریں گے؟ یہ حفاظت کس چیز کی ہوتی ہے؟ آپ کے پاس مال ہے، مال کی حفاظت کرنی ہے، جان ہے، جان کی حفاظت کرنی ہے۔ جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے اس کی کیا حفاظت کرو گے؟ مردے کی جان کی کیا حفاظت کرو گے؟ چلی گئی۔ تو اسی چیز کی حفاظت ہوتی ہے جو پاس ہے، جو ہے ہی نہیں اس کی کیا حفاظت ہوتی ہے؟ تو پہلا سوال ہے دین پہنچے، جب پہنچے پھر اس کے بعد اس کی حفاظت ہو۔ تو ہمارے بچوں تک دین کیسے پہنچے، ہماری آنے والی نسلوں تک دین کیسے پہنچے؟ ہم ایک ایسے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ دور آ چکا ہے کہ کوئی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا، قانون بن چکے ہیں۔ جبری تعلیم قانون بن چکا ہے۔
اگرچہ کہ اس پر ابھی پوری قوت سے عمل نہیں ہو رہا ہے، لیکن قانون بنا ہوا ہے کہ کوئی بھی بچہ اسکول گئے بغیر رہ نہیں سکتا. اگر اس بچے کو اسکول نہیں بھیجا گیا ہے تو اس کے والدین کو سزا دی جائے گی. بچے کو اسکول نہیں بھیجا ہے تو والدین کو سزا دی جائے گی. یہ قانون بن چکا ہے. تو ہم کسی بچے کو اسکول جانے سے روک نہیں سکتے. سب بچے اس امت کے اسکول جائیں گے، اور اسکول میں مذہبی تعلیم منع ہے. یہ سب قانون بن چکے ہیں ہمارے ملک میں. پہلی بات، اسکول کو بھیجے بغیر آپ بچے کو روک نہیں سکتے. روکو گے تو ماں باپ کو سزا ہوگی. اب بھیجے تو بھیجنے کے بعد وہاں ان کو دین کی تعلیم نہیں دے سکتے. اسکول میں، کسی بھی اسکول میں کسی بھی مذہب کی کتاب نہیں پڑھائی جا سکتی. پڑھائی جائے گی تو اسکول والوں کو سزا ہوگی. یہ سب قانون بن چکے ہیں. تو اب ظاہر بات ہے کہ ہم بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے، اور وہاں اسے دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. بچے کو اسکول بھیجے بغیر رہ نہیں سکتے، اسکول میں بچے کو دین کی تعلیم دے نہیں سکتے. پھر کیا کریں گے؟ پھر ہمارے بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ سوچنے کی بات ہے. ہر باپ اپنے بچے کا فکر کرتا ہے کہ میرے بچے کا آئندہ کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا. کیا مسلمان باپ کو، اگر وہ مسلمان باپ ہے، کیا اسے اس کی فکر نہیں کرنا ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ وہ اس کی فکر کر رہا ہے کہ میرے بچے کی دنیا کا کیا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہوگا، وہ مستقبل میں کیا بنے گا. کیا اسے اس کا فکر نہیں کرنا ہے کہ وہ مسلمان باپ ہے کہ میرے بچے کے دین کا کیا ہوگا؟ تو میرے بھائیوں، اس کا جواب یہ ہے، اس کا جواب ہے مکتب. کہ بچوں کو اسکول بھیجو، ہم منع نہیں کرتے، بھیجو، سب کو بھیجو، لیکن ان بچوں کے لیے دین کی تعلیم وہاں نہیں ملے گی. ان کو قانوناً منع ہے کہ کوئی بھی اسکول میں کسی بھی دین کی کسی بھی مذہبی تعلیم، کوئی بھی مذہبی تعلیم نہیں دی جا سکتی. انسپیکٹر چیکنگ کر رہے ہیں مدرسوں میں جا کر، اسکولوں میں جا کر. وہ کتنی جگہ واقعات پیش آ چکے ہیں. تو اب بچوں کو دین کیسے ملے گا؟ اس کا ایک ہی حل ہے، مکتب. اور وہ آسان حل ہے اگر ہم لوگ اس کو دل پر لے لیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 نمبر لکھوائے ہیں، جو ہماری تبلیغ میں 6 نمبر ہیں. ان 6 نمبروں میں فضائل کی کتاب میں ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، مسلمانوں کی دینی پستی کا واحد علاج. اس میں وہ 6 نمبر مولانا الیاس صاحب کے لکھوائے ہوئے ہیں. تیسرے نمبر پر مولانا الیاس صاحب نے لکھوایا ہے کہ اپنے محلے کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا، اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم کرنا. یہ تیسرے نمبر میں مولانا الیاس صاحب نے لکھا ہے. تیسرا نمبر کیا ہے؟ تیسرا نمبر کیا ہے بھائی؟ علم اور ذکر. تو علم کے عنوان میں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے محلے کے اور اپنے گاؤں کے، اپنے محلے کے، اپنے گاؤں کے بچوں اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا، اور اس تقاضے کو اپنے تمام تقاضوں پر مقدم رکھنا. یہ مولانا الیاس صاحب کا کہا ہوا ہے، لکھایا ہوا ہے. تو بھائیو، اسی فکر میں ہم اس وقت جمع ہیں. عملاً کیا کرنا ہے؟ جب تک عملاً کوئی چیز نہیں کی جائے گی، وہ فکر آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی. اور کوئی چیز عملاً ہوگی تو انشاءاللہ وہ فکر باقی رہے گا، وہ کام آگے بڑھے گا. کسی کام کے آگے بڑھنے کے لیے اس کی کوئی عملی شکل ہونی چاہیے. تو یہ جو ہمارا آج کا جوڑ ہے، ماشاءاللہ پورا صوبہ آیا ہے. بہت شکر کا مقام ہے کہ قوم ابھی زندہ ہے، مری نہیں ہے.
उनके अंदर दीन की जरूरत का एहसास बाकी है। एहसास का नाम ही जिंदगी है, एहसास नहीं है तो वो मौत है। एहसास जिंदे को होता है, मुर्दे को क्या एहसास होता है? उन्हें बोलता है पानी गर्म है जरा ठंडा मिलाओ घर को। अरे भाई उसे नहलाती ना, हमारी जबान में भी जरा बातें करिए। मैयत को नहलाती ना, उन्हें बोलता है अरे बहुत गर्म है जरा ठंडा मिला घर को, बोलता है क्या बा ठंडा नाला डाल रहा है जरा गर्म डाल बा, बोलता है उन्हें। अरे उसे कोई एहसास नहीं है, गर्म नहलाओ ठंडा नहलाओ, नहलाओ न नहलाओ, कितने कोविड में ले जाके लोगों ने दफन कर दिए हैं। लेकिन जिसको एहसास होता है वो कहता है भाई गर्म है ना थोड़ा ठंडा मिलाओ, अरे ठंडा है थोड़ा गर्म कर मिला लो। तो एहसास का नाम ही जिंदगी है। अगर एहसास खत्म हो गया तो वो रूहानी मौत है। जिस्म उसका जिंदा है, रूह उसकी मर चुकी है। रूह का एहसास खत्म हो चुका है। अभी एक साहब मिले मुझे, অনলাইনে কুরআন শরীফ শেখানো হয় এবং জলসার জন্য সুকণ্ঠ বক্তা ও সকল প্রকারের তাবিজ দেওয়া হয়। হাফেজ মাওলানা মোহাম্মদ হাফিজুল ইসলাম সাহেব, শিক্ষক মাদ্রাসা আল মাহাদ আল আলামী আল ইসলামী, ফোন নাম্বার 8240827978 ও 7602843343।